یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس سریہ کے تمام آدمی پیادہ تھے اور ان کے پاس گھوڑے یا ہتھیاروں کو لے جانے کے لیے چند اونٹوں کے سوا اور کچھ نہیں تھا جس پر انہوں نے اپنا زاد راہ لادہ ہوا تھا۔ خبت پہلے اور دوسرے حرف کی زبر کے ساتھ ہے۔ قاموس المحیط میں ہے کہ درخت کے پتوں کو سوٹی سے جھاڑ کر خشک کر کے پیس لیا جاتا ہے اور آٹے وغیرہ میں ملا دیا جاتا ہے اور پانی سے گوندھ لیا جاتا ہے۔ اس سریہ کا نام سریہ خبت اس لیے رکھا گیا کہ فوج کو بھوک کی تکلیف ہوئی تو وہ خبت کے پتے کھانے لگی۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے کسی مورخ نے بیان نہیں کیا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا سریہ قبیلہ جہنیہ کے خلاف کسی جنگ میں شامل ہوا ہو۔ ہاں، مورخین کے سیاق کلام سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اپنے آدمیوں کے ساتھ دیار جہنیہ تک پہنچے، جہاں بحر قلزم کے ساحلی علاقوں میں گھوم پھر کر آپ نے حالات کا جائزہ لیا۔ یہ علاقے جہنیہ کے تابع تھے۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ منازل جہنیہ تک پہنچنے سے قبل ہی سریہ مذکورہ کا زاد راہ ختم ہو گیا، یہاں تک کہ انہوں نے فاقہ کشی سے تنگ آ کر خبت کے پتے کھائے، جس کے باعث اس کا نام سریہ خبت رکھا گیا۔ مورخین کہتے ہیں کہ انہوں نے خبت کو کھایا اور وہ ان دنوں گچھوں کی صورت میں تھا، حتیٰ کہ ان میں سے بعض کی باچھیں اونٹ کے ہونٹ کی مانند ہو گئیں۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم وہاں کچھ عرصہ ٹھہرے، یہاں تک کہ لشکر میں موجود ایک آدمی نے کہا کہ اگر ہمارا دشمن سے مقابلہ ہوتا تو جو تکلیف ہمیں پہنچی تھی اس کے باعث ہم ہل بھی نہ سکتے۔ ایک انصاری کی سخاوت۔ اس غزوے میں اسلامی فوج بھوک کے باعث ہلاک ہونے کے قریب ہو گئی تھی تو ایک انصاری کی سخاوت کا شہرہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے ذکر کو اپنے اس قول کے ذریعے دوام بخشا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود حاجت ہو۔ اس فوج میں خزرج کا سردار قیس بن سعد بن عبادہ بھی شامل تھا، جو جاہلیت اور اسلام میں اپنی سخاوت کی وجہ سے مشہور تھا۔ جب قیس بن سعد نے، جو ایک بے مال نوجوان تھا، بھوک کے باعث سریہ کے جوانوں کی حالت زار کو دیکھا تو وہ ایک بدو کے پاس گیا جو جہنیہ کے ایک چھوٹے سے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اور اسے کہا کہ وہ دشمنی چھوڑ کر مسلمانوں سے صلح کر لے اور میرے پاس کچھ اونٹ فروخت کر دے تاکہ میں انہیں فوج کے لیے ذبح کر دوں، اور میں ان اونٹوں کی قیمت مدینہ میں جا کر کھجوروں کی صورت میں دوں گا۔ جہنیہ قبیلے کے آدمی نے قیس بن سعد سے کہا، خدا کی قسم مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ تو کون ہے۔ اس نے جواب دیا، میں قیس بن سعد بن عبادہ ہوں۔ جہنیہ قبیلے کے آدمی نے کہا، تو نے مجھے اپنے نسب کے متعلق نہیں بتایا، مگر اہل یثرب کے سردار سعد کے ساتھ میری دوستی ہے۔ قیس نے اس سے 5 اونٹ خریدے۔ بدو نے تمام اونٹوں کی قیمت 2 وسق یعنی 12 من آل دلیم کی خشک کھجوریں لگائی۔ قیس نے کہا، بہت اچھا۔ جہنیہ قبیلے کے آدمی نے کہا، مجھے گواہ دو۔ تو انصار کی ایک جماعت نے، جن کے ساتھ مہاجرین کی ایک جماعت بھی تھی، آپ رضی اللہ عنہ کی گواہی دی۔ قیس نے کہا، کیا وہ شخص گواہی دے جس کو تو پسند کرتا ہے؟ گواہی دینے والوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں گواہی نہیں دوں گا، یہ شخص خالی ہاتھ ہے، اس کے پاس کوئی مال نہیں، مال تو اس کے باپ کا ہے۔ تو جہنیہ قبیلے کے آدمی نے کہا، خدا کی قسم سعد اپنے بیٹے کے ساتھ چند دسق کھجوروں کی وجہ سے عہد شکنی نہیں کر سکتا، اور میں اس کے خوبصورت چہرے اور اچھے کاموں کو دیکھ رہا ہوں۔ تو قیس نے 3 اونٹوں کو پکڑ کر 3 جگہوں پر ذبح کر دیا۔ جب چوتھا دن آیا تو اس کے امیر نے اسے روک دیا اور کہا، کیا تو اپنے عہد کو توڑنا چاہتا ہے اور تیرے پاس کوئی مال بھی نہیں ہے؟ میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ آئندہ اونٹ ذبح نہ کرنا۔ قیس نے جواب دیا، اے ابو عبیدہ، کیا آپ ابو ثابت سعد بن عبادہ کی جو کہ کنیت ہے اس کو جانتے ہیں؟ وہ لوگوں کے قرضے ادا کرتا ہے اور بوجھ برداشت کرتا ہے اور بھوک میں کھانا کھلاتا ہے۔ وہ راہ خدا میں جہاد کرنے والوں کے لیے چند دسق کھجوریں نہ دے گا؟ قریب تھا کہ ابو عبیدہ اس سے نرمی اختیار کرتے اور اسے چھوڑ دیتے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اسے قسم دیجئے۔
انہوں نے اسے قسم دی اور اسے اونٹ ذبح کرنے سے روک دیا۔ اس کے پاس 2 اونٹ باقی رہ گئے، انہی پر قیس سوار ہو کر مدینہ لے آیا۔ صحابہ ان پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ مورخین کا بیان ہے کہ جب سعد کو پتہ چلا کہ لوگوں کو وہاں اس طرح بھوک کا سامنا کرنا پڑا ہے تو اس نے کہا اگر قیس وہاں ہوتا تو ضرور لوگوں کے لیے اونٹ ذبح کرتا۔ جب قیس آیا اور اس کی سعد سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا بھوک کی تکلیف میں تو نے لوگوں کے لیے کیا کیا؟ اس نے جواب دیا میں نے اونٹ ذبح کیے۔ سعد نے کہا تو نے ٹھیک کیا۔ سعد نے کہا پھر تو نے کیا کیا؟ قیس نے جواب دیا مجھے ایسا کرنے سے روک دیا گیا۔ سعد نے کہا تجھے کس نے روکا؟ اس نے جواب دیا میرے امیر ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے۔ سعد نے کہا کیوں؟ قیس نے جواب دیا اس نے خیال کیا کہ میرے پاس تو کوئی مال نہیں، مال تو میرے باپ کا ہے۔ میں نے کہا کہ میرا باپ دور والوں کا قرض ادا کرتا ہے، بوجھ اٹھاتا ہے، بھوک میں کھانا کھلاتا ہے، میرے لیے وہ یہ بھی نہ کرے گا۔ سعد نے کہا میں تجھے 4 باغ دیتا ہوں۔ قیس کہتا ہے کہ سعد نے اس کے لیے ایک تحریر لکھی اور سعد وہ تحریر لے کر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس گواہی کے لیے آیا تو انہوں نے گواہی دی، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے گواہی دینے سے انکار کر دیا۔ ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ مورخین کہتے ہیں کہ ان باغات میں سے سب سے کم تر باغ 50 دسق کھجوریں دیتا تھا۔ بدو قیس کے ساتھ آیا تو سعد نے اس کے وثق اسے پورے کر دیے اور اسے سواری کے لیے اونٹ اور لباس دیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیس کی کارروائی کا علم ہوا تو فرمایا کہ قیس ایک سخی گھرانے کا فرد ہے۔ سریہ خبت میں ایک عظیم مچھلی کا قصہ۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی فوج میں شامل ہونے والے بعض صحابہ نے بیان کیا ہے کہ جب وہ بھوک سے لاچار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک چھوٹے پہاڑ جتنی مچھلی نکالی۔ فوج نے اسے کھانا شروع کر دیا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اسے 20 راتوں تک کھاتے رہے، یہاں تک کہ ہم موٹے اور تر و تازہ ہو گئے۔ اصحاب سیر و مغازی نے بیان کیا ہے کہ یہ مچھلی اس قدر بڑی تھی کہ 5 صحابی اس کی ایک آنکھ میں داخل ہو کر سما جاتے تھے، اور 5 آدمی اس کے حلق میں کھڑے ہو کر بیلچوں کے ساتھ چربی اتارتے تھے۔ بعض نے اس مچھلی کا نام عنبر بیان کیا ہے۔ اصحاب سیر کا بیان ہے کہ امیر جیش حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ اس عظیم مچھلی کی ایک پسلی کو نصب کیا جائے۔ جب اسے نصب کیا گیا تو اس کے نیچے سے فوج کا سب سے طویل آدمی قیس بن سعد بن عبادہ سب سے طویل ترین اونٹ پر سوار ہو کر گزر گیا اور اس نے اپنا سر بھی نہ جھکایا۔ اس غزوے میں حاضر ہونے والے بعض آدمیوں نے بیان کیا کہ ہم اس مچھلی کی آنکھوں سے لکڑیوں کے ساتھ چربی اتارتے تھے۔ جب ابو عبیدہ اپنے سریہ کے ساتھ واپس آئے تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مچھلی اور اس میں سے کھانے کی اطلاع دی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مچھلی اور اس میں سے کھانے کی اطلاع دی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس رزق کو خدا تعالیٰ نے تمہارے لیے نکالا ہے اسے کھاؤ۔ پھر دریافت فرمایا کیا اس مچھلی میں سے تمہارے پاس کچھ ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ مچھلی تھی تو بعض لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس میں سے کچھ بھجوایا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تناول فرمایا۔ ماہ شعبان سن 8 ہجری میں خضرہ نجد کی طرف ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کا سریہ۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے غطفان کے قبائل اسلام کے دشمن تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منطقہ خضرہ کی طرف 14 افراد پر مشتمل ایک جنگی گشتی دستہ بھجوایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ ان پر حملہ کریں۔ اس گشتی دستے کا لیڈر ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ تھے۔ ابن ابی حضرت اسلمی کا بیان ہے کہ ہم 14 آدمی تھے۔
ابو قتادہ ہمارے امیر تھے۔ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غطفان کی طرف بھیجتے ہوئے فرمایا، رات کو چلنا اور دن کو چھپ جانا، حملہ کرنا مگر عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کرنا۔ ہم نکلے یہاں تک کہ غطفان کے قریب پہنچ گئے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے ہمارے سامنے تقریر کی اور ہمیں اللہ کے تقوی کی وصیت کی، اور تمام آدمیوں کو جوڑا جوڑا بنا دیا اور کہا، کوئی آدمی قتل ہونے تک اپنے ساتھی کو نہ چھوڑے، یا میرے پاس آ کر اس کی اطلاع دے، اور میرے پاس کوئی ایسا آدمی نہ آئے کہ میں اس سے اس کے ساتھی کے متعلق دریافت کروں تو وہ کہے کہ مجھے اس کا کوئی علم نہیں، اور جب میں تکبیر کہوں تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب میں حملہ کروں تو تم بھی حملہ کرو، اور تلاش میں مبالغہ نہ کرو۔ بس ہم نے ان کے ایک بڑے قبیلے پر حملہ کر کے اس کا گھیراؤ کر لیا تو میں نے ایک آدمی کو چلاتے سنا، اے خضرہ! ہم ان پر رات کو حملہ آور ہوئے تھے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے تلوار سونتی تو ہم نے بھی تلواریں سونت لیں۔ اس نے تکبیر کہی تو ہم نے اس کے ساتھ تکبیر کہی۔ ہم نے قبیلے سے سختی کی تو ان میں سے کچھ آدمیوں نے لڑائی کی۔ اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک طویل آدمی تلوار سونتے الٹے قدم پیچھے چل رہا ہے اور کہہ رہا ہے، اے مسلم، کیا تو جنت کو جانا چاہتا ہے؟ میں اس کے پیچھے پیچھے چلا تو اس نے مجھے کہا، تمہارا نبی بڑا مدبر ہے اور اس کی بات ہی اصل بات ہے۔ وہ ہم سے مذاق کرتے ہوئے جنت جنت کہہ رہا تھا۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ سامنے آنے والا ہے۔ میں اس کے پیچھے لگ گیا تو میرے ساتھی نے مجھے آواز دی کہ دور نہ جانا، ہمارے امیر نے ہمیں تلاش میں مبالغہ کرنے سے منع کیا ہے۔ میں نے اس کی گدی کے وسط میں تیر مارا، پھر اس نے کہا، اے مسلم، جنت کے قریب ہو جا، تو میں نے اسے تیر مار مار کر ہلاک کر دیا۔ پھر وہ مردہ ہو کر گر پڑا تو میں نے اس کی تلوار لے لی، اور میرا دوست مجھے آواز دے کر کہنے لگا، تو کہاں جا رہا ہے؟ خدا کی قسم، اگر میں ابو قتادہ کے پاس گیا اور اس نے تمہارے بارے میں پوچھا تو میں اسے سب بات بتاؤں گا۔ راوی کہتا ہے کہ میں اسے ابو قتادہ سے قبل ملا تو میں نے کہا، کیا امیر نے میرے متعلق پوچھا ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، اور امیر ہم دونوں پر ناراض ہوا ہے، اور اس نے مجھے بتایا ہے کہ انہوں نے غنائم کو اکٹھا کر لیا ہے اور ان کے سردار کو قتل کر دیا ہے۔ بس میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو اس نے مجھے ملامت کی۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے اس قسم کے ایک آدمی کو قتل کیا ہے، اور میں نے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو اس کا سارا حال سنایا۔ پھر ہم نے اونٹ ہانکے اور عورتوں کو سوار کرایا، جبکہ تلواروں کے نیام پالانوں سے لٹکے ہوئے تھے۔ ابن ابی حضرت راوی کے حصے میں ہرنی کی مانند ایک خوبصورت لڑکی آئی۔ وہ پیچھے کی طرف بہت التفات کرتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، تو کیا دیکھتی ہے؟ اس نے جواب دیا، خدا کی قسم، میں ایک آدمی کو دیکھ رہی ہوں، اگر وہ زندہ ہوا تو وہ ہمیں تم سے ضرور چھڑائے گا۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ وہی شخص ہے جسے میں نے قتل کیا ہے۔ میں نے اسے کہا، خدا کی قسم، میں نے اسے قتل کر دیا ہے، اور یہ تلوار جو نیام سمیت پالان کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے اسی کی ہے۔ اس نے کہا، اگر تو سچا ہے تو خدا کی قسم یہ نیام اسی تلوار کا ہے، اور اسے سونگھا۔ راوی کہتا ہے کہ اس نے سونگھ کر اسے بند کر دیا اور مایوس ہو کر رونے لگی۔ ابن ابی حضرت بیان کرتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اونٹ اور بکریاں لے کر آئے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی گشتی پارٹی نے اس حملے میں 200 اونٹ اور 1000 بکریاں غنیمت میں حاصل کیں، اور اپنے مقصد کو پورا کرنے کے بعد یہ چھوٹی سی مسلح گشتی پارٹی مسلسل 15 دن تک غائب رہنے کے بعد مدینہ واپس آ گئی۔ اسلام کی قوت پذیری اور اس کے دشمنوں کا زوال۔ یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ 14 مسلمانوں نے غطفان کے علاقے کے قلب میں حملہ کیا، جس کے اسلام دشمن جنگ بازوں کی تعداد کئی لاکھ تھی۔ اس سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ہیبت اسلام اور مسلمانوں کی حربی قوت کے رعب نے مشرکوں کو دل برداشتہ کر دیا تھا، اور وہ مسلمانوں کی چھوٹی سی گشتی پارٹی کے بھی پیچھے نہیں پڑے تھے۔ جیسا کہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی چھوٹی سی پارٹی نے دیار غطفان کے قلب میں جا کر بغیر کسی مقابلے کے انہیں روند ڈالا، حالانکہ اس کے آدمی 14 سے زیادہ نہ تھے۔ دیار غطفان میں ابو قتادہ اور اس کی گشتی پارٹی کے قیام
اور اس کی حربی قوت کا اندازہ لگانے کی مدت نبض کے چھونے کے برابر تھی۔ حالانکہ جاہلیت میں دیار غطفان کو قوت و طاقت اور اس کے جنگ بازوں کی وجہ سے شیر کی کچھار کہا جاتا تھا۔ دیار غطفان سب سے بڑی حربی قوت تھی اور مسلمان مشرقی جانب سے خائف رہا کرتے تھے، مگر اب یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ یہ قبائل ضعف اور کمزوری کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ قبائل جن کی فوجیں غزوہ احزاب یعنی سن 4 ہجری میں مدینہ کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکنے لگی تھیں، وہ صحرائے نجد میں اپنے دفاع کی قدرت بھی نہ رکھ سکیں، کجا یہ کہ وہ پہلے کی طرح مدینہ سے جنگ کرنے کا سوچیں۔ فتح مکہ کے اسباب۔ صلح حدیبیہ کا تاریخی واقعہ مسلمانوں کے نقطہ نگاہ سے جو مقاصد رکھتا تھا وہ یہ تھے کہ تمام منطقہ حجاز میں امن و امان کا دور دورہ ہو اور علاقے کے تمام مسلمانوں اور مشرکوں کو کامل آزادی سے سرفراز کیا جائے تاکہ وہ ایک دوسرے سے باہم مل جل کر رہیں۔ اس آزادی کے سائے میں عام مشرکین کو اسلام کی حقیقت سے تعارف پیدا کرنے کا موقع مل جائے گا، اور یہی وہ حقیقت ہے جسے شرک اور بت پرستی کے لیڈروں نے علاقے میں اس لیے بگاڑ کر پیش کیا تھا کہ عام لوگوں کو اسلام سے متنفر کر دیا جائے، جو واقعتاً اس علاقے میں اور خصوصاً مکہ میں بت پرستی کے لیڈروں کے اقتدار کے لیے عظیم خطرہ پیدا کر رہا تھا۔ صلح حدیبیہ جو بظاہر ہر قریش کی سیاسی فتح نظر آتی ہے، قریشی سرداروں کی ناپسندیدگی کے باوجود طے پا گئی اور انہیں قریب الوقوع جنگ کے بدل کے طور پر اسے مضبوط کرنے کی طرف مجبور ہونا پڑا۔ نیز قریش مسلمانوں سے اپنے عددی تفوق کے الرغم جنگ سے خائف تھے، جبکہ مسلمان مکہ کے قریب حدیبیہ میں پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ بنو بکر کنانی کے دونوں قبیلے اور خزاعہ یمانی کا قبیلہ حرم کے ان باشندوں میں سے جو حرم کو گھیرے ہوئے تھے اور علاقے میں مختلف سطحوں پر بڑے اثر و رسوخ کے مالک تھے، اور دونوں کے درمیان خونریز مخالفت پائی جاتی تھی جس کا باقی رہنا منطقے کے امن کے لیے دعوت غور و فکر دے رہا تھا، اور یہ مخالفت صلح حدیبیہ کو غیر مکمل بنا رہی تھی، جس سے صلح کے مقاصد پورے نہیں ہوئے تھے۔ ہماگیر صلح کے مقاصد جن کی وجہ سے یہ صلح پختہ ہوئی، مذاکرات کرنے والے دونوں فریقوں مسلمان اور مشرکوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ وہ دونوں قبیلوں بنو بکر اور بنو خزاعہ کے سرداروں سے استدعا کریں گے کہ وہ بھی حدیبیہ کے میدان میں جہاں دو بڑے فریقوں مسلمانوں اور قریش کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، وہ بھی شرائط صلح تیار کریں تاکہ یہ دونوں قبیلے بھی 10 سال تک جنگ کو روکنے کے لیے بالالتزام اس میں شامل ہوں۔ اس صلح میں ان کا مقام بھی مسلمانوں اور قریش جیسا ہوگا۔ خزاعہ کا مسلمانوں اور بنو بکر کا قریش کے ساتھ شامل ہونا۔ حدیبیہ میں خزاعہ اور بنو بکر کے لیڈروں کی موجودگی میں مسلمانوں اور قریش کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا کہ وہ 10 سال کے عرصے تک جنگ کو روکیں گے اور صلح پر قائم رہیں گے۔ پھر دونوں بڑے فریقوں مسلمانوں اور قریش نے خزاعہ اور بنو بکر کے لیڈروں کو کامل آزادی دی کہ وہ دونوں بڑے فریقوں میں سے جس کے ساتھ چاہیں مل کر اس معاہدے میں شامل ہو جائیں، اور وہ جس فریق کے حلیف بن کر اس معاہدے میں شامل ہوں گے اس فریق کے نفع و نقصان میں شامل ہوں گے، اور مسلمانوں اور قریش کی طرح صلح کی شرائط پر عمل کرنے کے پابند ہوں گے۔ اس اختیار ملنے کے نتیجے میں خزاعہ نے اعلان کیا کہ اس قبیلے کے مسلمان اور کافر سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاہدے میں داخل ہوں گے۔ دوسری جانب سے بنو بکر نے اعلان کیا کہ وہ قریش کے معاہدے میں داخل ہوں گے، اور معاہدہ صلح حدیبیہ کی رجسٹریشن مکمل ہو گئی۔ اس طرح بنو خزاعہ مسلمانوں کے اور بنو بکر قریش کے حلیف بن گئے۔ دونوں قبیلوں میں سے کسی ایک قبیلے کا دوسرے پر زیادتی کرنا معاہدہ صلح کو توڑنا اور خیانت کرنا متصور ہوگا، اور اس کی ذمہ داری اس فریق پر ہوگی جس کا یہ دونوں قبیلوں میں سے حلیف ہوگا۔ واضح الفاظ میں اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ شرائط صلح کی صراحت کے مطابق معاہدہ صلح کی کسی شرط کو اگر بنو بکر بن کنانہ توڑیں گے تو قریش اس کی ذمہ داری قبول کریں گے، اور اگر بنو خزاعہ توڑیں گے تو مسلمان اس کی ذمہ داری قبول کریں گے۔